دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر کیوں رب کے لیے تو جھکتا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ نماز اور سچے نمازی۔ اس پروگرام میں نماز کی اہمیت، نماز کے فوائد، نماز کی برکتیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں ہم سنا کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ ایک خاص ٹاپک ہے نماز جمعہ کی اہمیت و فضیلت۔ جی ہاں، آج ہم نماز جمعہ کے متعلق اور روزے جمعہ کے متعلق، جو جمعہ کا دن ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی اپنے سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی فضیلتیں، اہمیتیں اور برکتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑھے گا پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اور موت کے بعد ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسم کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں نہ صرف درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں وہ بعد وصال بھی حیات ہوتے ہیں اور درود پاک ان تک پہنچایا جاتا ہے یا وہ خود سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاص طور پر جمعہ کے دن بکثرت درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ کی فضیلت اور اہمیت قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح سے بیان کی گئی کہ ایک پوری سورت کا نام سورہ جمعہ ہے۔ اسی سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں چند باتیں لکھی ہیں، انہی میں سے کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں، اور یہ تفسیر خزائن العرفان میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اس آیت میں اذان سے مراد پہلی اذان ہے، نہ کہ دوسری اذان جو خطبے سے متصل ہوتی ہے۔ اگرچہ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اضافہ کی گئی، مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کا تعلق اسی پہلی اذان سے ہے۔ نمبر 2، دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو، اور ذکر اللہ سے جمہور علماء کے نزدیک خطبہ مراد ہے۔ اور اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت، خرید و فروخت وغیرہ دنیاوی مشاغل کی حرمت اور سعی یعنی نماز کے اہتمام کا واجب ہونا ثابت ہوا، اور خطبہ بھی ثابت ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز جمعہ کی اہمیت کو قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب جمعہ کے لیے اذان ہو جائے تو ہمیں اب دیگر کام کو اور مشاغل کو ترک کر دینا ہے، تجارت کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دینا ہے
اور ذکر الہی یعنی خطبہ کے لیے اور نماز جمعہ کے لیے ہمیں سعی کرنا لازم ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ہے نماز جمعہ کی فضیلت، اہمیت قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں۔ اب احادیث مبارکہ میں نماز جمعہ کے فضائل اور اہمیتیں کیا بیان ہوئی ہیں، ان کو سننے سے پہلے ہم روز جمعہ کے فضائل کیا ہیں، کہ جمعہ کا جو دن ہے اس میں نماز جمعہ بھی ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ، البتہ جو جمعہ کا دن ہے اس کی بھی فضیلتیں آئی ہیں اور احادیث مبارکہ میں ان فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے اسی میں یعنی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں انہیں زمین پر اتارا، اسی میں انہیں وفات دی، اور اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت میں جس چیز کا سوال کرے، جو بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اور 5ویں چیز، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن کی کیسی برکت ہے۔ ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ہے، جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ مقدس گھڑی کون سی ہے، وہ ساعت کون سی ہے؟ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ وہ کون سا وقت ہے، اس بارے میں روایتیں بہت ہیں، ان میں سے 2 قوی ہیں۔ ایک وہ وقت امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے نماز ختم ہونے تک کا ہے، 2 وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے، اور اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس تھوڑے وقت میں، اس مختصر گھڑی میں کوئی ایسی جامع دعا مانگنی چاہیے کہ جیسے قرآنی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس طرح کی کوئی جامع دعا مانگی جائے، جیسے یہ جامع دعا ہے کہ یا اللہ میں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز جمعہ اور جمعہ کے دن کے متعلق کچھ اہم باتیں اور کچھ انوکھی باتیں وہ بھی سنتے ہیں، سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ فرض عین ہے، اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے، یعنی ظہر سے زیادہ اس کی تاکید ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ اب یہاں یہ بیان کیا جائے گا کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اس لیے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اور اسلام سے پہلے اہل عرب اس دن کو یوم عروبہ کہتے تھے، اور ایک اور چیز عرض کروں کہ اہل جنت جمعہ کو یوم مزید کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، دین تشریف لائے، تو مقام قباء میں قیام فرمایا۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا سفر ہوا، بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آ گیا، اسی جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ آج بھی وہاں مسجد جمعہ قائم ہے،
عاشقان رسول، اہل محبت حصول برکت کے لیے وہاں جا کر نوافل ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی موقع عطا فرمائے تو انشاءاللہ تعالی مسجد جمعہ میں اور دیگر بابرکت مساجد میں انشاءاللہ تعالی نفل ادا کریں گے، دعائیں مانگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے تو اس کے بارے میں لکھا ہے، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی۔ اس عرصے میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اور جمعہ کے متعلق اور مزید اہم چیزیں، انوکھی باتیں، ان میں کچھ احادیث شامل کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامہ کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ اور جمعہ کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، الجمعۃ حج المساکین، کہ جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں بھی ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری اور عظیم سعادت ہے کہ جمعہ کے دن اگر کوئی مکمل اہتمام کرتا ہے، جمعہ ادا کرتا ہے اور پھر جمعہ کے لیے جلدی نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور کوئی جمعہ کے دن عصر کی نماز کا انتظار کرتا ہے تو اسے عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی جمعہ کی زیادہ سے زیادہ سعی کرنے، تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن جہاں اور اس کی برکتیں ہیں اور انوکھی برکتیں ہیں، وہیں ایک برکت یہ بھی ہے کہ والدین کی قبر پر جمعہ کے دن جانا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جب جمعہ کے دن والدین کی قبر پر جائیں تو وہاں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین پڑھے، بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور در مختار یعنی فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں زیارت قبور کرنی چاہیے، یعنی قبرستان جانا ہو تو جمعہ کے دن جائیں، اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، زیارت قبور کا افضل وقت روز جمعہ بعد نماز صبح ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی کچھ جمعہ کے متعلق اہم اور انوکھی برکتوں پر مشتمل باتیں۔ اب آئیے نماز جمعہ کی فضیلت، اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پاک کی راہ میں اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ یعنی فرشتے اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔
مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا فرشتے جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض نے فرمایا سورج نکلنے سے کھڑے ہوتے ہیں، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ اگر اولاً 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تو وہ سب اول یعنی پہلے آنے والے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں جلدی آنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو نماز جمعہ کے لیے جتنا جلدی آئے گا اتنا زیادہ ثواب کا حقدار ہوگا، اور فرشتوں کی لسٹ میں، ان کے رجسٹروں میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ اور کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر کچھ لوگ ایک ساتھ آ جائیں تو وہ سب اول آنے والے کہلائیں گے، کہ اول ایک ساتھ 100 لوگ آ جائیں تو اب 100 کے 100 اول آنے والے کہلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ نماز جمعہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کام کیا، یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کام بھی لغو یعنی بیکار اور فضولیات میں داخل ہے کہ کنکری پڑی ہو اور اسے ہٹا دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خطبہ سننے کی حالت میں کوئی بھی کام اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے، نہ کنکر ہٹانا چاہیے، نہ ادھر ادھر دیکھنا چاہیے، نہ کسی کو چپ کرانا چاہیے، نہ کسی سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ خطبہ کے وقت خاموشی، زبان سے چپ رہنا یہ لازم ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی بات کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کی اور بھی فضیلتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک اور بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ نمبر 1، جو مریض کو پوچھنے جائے، عیادت کرنے جائے۔ 2، جنازے میں حاضر ہو۔ 3، روزہ رکھے۔ 4، جمعہ کو جائے۔ 5، اور غلام آزاد کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں تک ہم نے سنا جمعہ کی اہمیت اور روزے جمعہ کی اہمیت، نماز جمعہ کی فضیلت، قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، جمعہ کے متعلق اس کی انوکھی برکتیں ہم نے سماعت کی۔ اب آئیے یہ سنتے ہیں کہ جس طرح جمعہ پڑھنے کی فضیلتیں ہیں، اسی طرح جمعہ ترک کر دینے کی وعیدیں ہیں، اور اس پر سخت شریعت میں اس کا حکم آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی ناراضی کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، یہاں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بغیر عذر جمعہ چھوڑے 1 دینار صدقہ دے، اور اگر نہ پائے تو آدھا دینار صدقہ دے۔ یعنی جمعہ بغیر عذر کے اس نے چھوڑ دیا ہے تو اب اس کا شریعت نے ایک طرح کا کفارہ رکھا ہے، مگر یہ کفارہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ جو ادائیگی ہے کس لیے ہے؟ صاحب بہار شریعت ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ دینار تصدق کرنا یعنی سونے کا سکہ
اشرفی تصدق کرنا، صدقہ کرنا شاید اس لیے ہو کہ قبول توبہ کے لیے مددگار ہو، ورنہ حقیقتاً تو توبہ کرنا فرض ہے۔ جی ہاں، اگر جمعہ بلا عذر چھوٹ گیا ہے تو اب توبہ کرنا لازم ہے، اور توبہ کی قبولیت میں یہ جو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے دینار صدقہ کرے یا آدھا دینار صدقہ کرے، تو یہ جو صدقہ ہے ایک طرح کی نیکی ہے، اور صدقہ و خیرات ایسی چیزیں ہیں کہ توبہ کو جلد قبول کرنے میں مددگار اور معاون بنتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ چھوڑنے پر آپ دیکھیں اس کو غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے، ایک حدیث میں فرمایا اسے منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، احادیث مبارکہ میں کس قدر جمعہ کے چھوڑنے پر وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جمعہ کی پابندی نصیب فرمائے اور جمعہ کی نماز کو ہمیں اہمیت کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ جمعہ کی جو نماز ہے یہ اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کا وقار ہے۔ الحمدللہ مسلمان جمع ہوتے ہیں اور کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اسلام کے غلبے کا اظہار ہوتا ہے، اسلام کی پہچان کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ پابندی عطا فرمائے، اور یہ جو ہم ایسا کر جاتے ہیں سستی کی وجہ سے بغیر شرعی عذر کے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، اگر کسی نے ایسا کیا اس پر توبہ کرنا فرض ہے، اور آئندہ کے لیے سچی توبہ کرے کہ کبھی بھی نماز جمعہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ یہ پکا ارادہ کر لے کہ نماز جمعہ تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے میں ایک بات یہ بھی شامل کیا کرتے ہیں کہ نماز اور سچے نمازی، یعنی سچے نمازی کیسے ہوا کرتے ہیں۔ آج ہم نماز جمعہ کے متعلق، نماز جمعہ کے تعلق سے یہ سنیں گے کہ جمعہ پڑھنے میں پہلے کے لوگ کیسے سچے تھے، اور وہ نماز جمعہ کے کیسے سچے نمازی تھے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلی صدی ہجری میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستے لوگوں سے بھرے ہوئے دیکھے جاتے، وہ چراغ لیے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے گویا عید کا دن ہو، یہاں تک کہ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس پھر یہ کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑ دینا ہے۔ افسوس، دنیا کی کمائی چاہنے والے خرید و فروخت اور دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے سویرے سویرے صبح بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، امام غزالی ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں کہ لوگ کاروبار کی طلب میں، کہ دنیا کے طلبگار ہیں، وہ تو صبح اپنے کام کی طرف نکل جاتے ہیں، تو اے بندے تو آخرت کا طلبگار ہے، اے مسلمان تجھے تو آخرت کی طلب ہے، تو پھر تو کیوں نہیں جمعہ کے لیے جلدی جاتا؟ آخرت کے طلبگار کو تو اور زیادہ جلدی کرنی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ کے سچے نمازی کیسے ہوا کرتے تھے؟ صبح سویرے عید کا سا سما ہو جایا کرتا تھا، راستوں میں رش ہو جاتا تھا اور راستے بھر جاتے تھے۔ آج ہم اتنے سست ہیں اور گھر میں بیٹھے ہوئے یا اپنی شاپ پر بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہیں کہ کب دوسری اذان ہو، یا پھر کب جو ہے وہ بیان ختم ہو، اور پھر کب خطبہ شروع ہو، اور پھر ہم مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہلی اذان ہوتے ہی جمعہ کے لیے تیاری شروع کر دینا اور مسجد کی طرف بڑھ جانا، مسجد کی طرف جانا، کاروبار کو چھوڑ دینا، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں کرے گا، تیاری نہیں کرے گا، مسجد کی طرف روانہ نہیں ہوگا، سعی نہیں کرے گا، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں جمعہ کے دن اس طرح اہتمام کرنے کی سعادت عطا فرمائے جیسا ہمارے سچے نمازی کیا کرتے تھے۔ آخر میں کچھ اوراد و وظائف جو نماز جمعہ سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے ہی پیارے اوراد و وظائف ہیں، اور وہ اوراد و وظائف ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا،
جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا، جو شخص روز جمعہ سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ یا شب جمعہ سورۃ الدخان پڑھے اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں ایک گھر بنائے گا، اور ایک روایت میں فرمایا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی وظیفہ عطا کیا گیا ہے جو جمعہ کے دن کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنے پیارے وظائف ہیں۔ جمعہ کے دن والدین کی قبر پہ بھی جانا چاہیے، اور قبرستان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ سورہ دخان کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور جو آخر میں تسبیح بتائی گئی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ، اس کو پڑھنا چاہیے۔ کس قدر بہاریں ہیں، کس قدر برکتیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جمعہ کے دن کی برکتیں، نماز جمعہ کی برکتیں، ان اوراد و وظائف کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر کیوں رب